اسٹوڈنٹس السلام علیکم. ہم اسلامک سال اول کا سیکنڈ چیپٹر پڑھ رہے ہیں جس میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے رشتہ داروں کے حقوق. ہم نے والدین کے حقوق و فرائض لاسٹ لیکچر میں پڑھا اور اس میاں بیوی کے حقوق و فرائض پڑھا. آج ہم رشتہ داروں کے حقوق پڑھیں گے، ہمسائے کے حقوق پڑھیں گے اور غیر مسلموں کے حقوق. سب سے پہلا پوائنٹ رشتہ داروں کے حقوق میں ہے حسن سلوک. حسن سلوک آپ نے دیکھا ہوگا، یہ پوائنٹ جو ہے وہ ہر ایک میں آیا ہے، ہر ایک کے حقوق میں آیا، والدین میں بھی آیا ہے، میاں بیوی میں بھی آیا اور رشتہ داروں میں بھی، کیونکہ تعلقات جو آپس کے ہوتے ہیں اس میں حسن سلوک جو ہے وہ ایک بہت زیادہ مضبوط پوائنٹ ہے. کیونکہ اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ رشتہ جو ہے یا وہ تعلق خراب ہو. دوسرا پوائنٹ ہے صلہ رحمی. صلہ رحمی سے مراد ہے تعلقات کو جوڑے رکھنا. شارٹ کویسچن بھی آتا ہے کہ صلہ رحمی سے کیا مراد ہے. رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو نہ توڑنا، جوڑے رکھنا جو ہوتا ہے وہ صلہ رحمی کہلاتا ہے. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے اور وہ جوڑتے ہیں جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. حدیث ہے، قطع تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. جو انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ختم کر لے گا وہ شخص جو ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا. نیکسٹ پوائنٹ ہے مالی امداد کرنا، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت مال دیا ہے اور آپ کے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے تو آپ کی جتنی ممکن ہو سکے آپ ان کی مدد کریں. ان کے گھر چاہے وہ راشن سے کریں، ان کی اولاد کی تعلیم کی مد میں کریں، یا ان کے بچوں کی شادی میں، یا کوئی بھی ان کی ضرورت ہے اسے پوری کرنے میں آپ ان کی مالی امداد ضرور کریں. کیونکہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے تو اس شخص کو جو ہے اجر ملتا ہے. اور جو انسان زکوٰۃ صدقات بہت زیادہ دیتا ہے لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب بھی آپ زکوٰۃ اور صدقات دیں تو سب سے پہلے آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اور زکوٰۃ اور صدقہ کبھی بھی بتا کے نہیں دینا چاہیے. آپ کے رشتہ داروں میں اگر کوئی ضرورت مند ہے پہلے اسے دیں، اگر رشتہ داروں میں کوئی ضرورت مند نہیں ہے تب آپ غیروں کو دے سکتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں. سب سے پہلا جو ہے وہ جب ملے ایک دوسرے سے ملاقات ہو تو سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا. دوسرا ہے مریض کی عیادت کرنا، کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کریں. جنازے کے ساتھ جانا، کہ اگر فوت ہو گئے ہیں تو اس کے جنازے میں شرکت کریں. دعوت قبول کریں اور چھین کا جواب دیں. رشتہ داروں کے حقوق میں ایک پوائنٹ ہے خوشی اور غمی میں شرکت، کے رشتہ داروں کے دکھ اور سکھ دونوں میں شرکت جو ہے وہ لازمی کرنی چاہیے. اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور مریض کی عیادت کرو. حکم سے مراد یہ، جیسے میں نے ابھی کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے، یہ باقاعدہ ایسا نہیں ہے کہ یہ لکھا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اس طرح سے کریں، لیکن قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے اور اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ. مطلب آپ ان کے ساتھ ایک تعلق رکھیں جس میں آپ انہیں نیکی کی تلقین کریں اور برائی سے روکیں. اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی ہے، جیسا کہ میں نے بھی قرآن آپ کو بتایا کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے اور وہ جوڑتے ہیں جس کو جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا ہے. اس کے بعد ہے ہمسایوں کے حقوق. ہمسایوں کے حقوق میں سب سے پہلے نوٹ کر لیجئے گا پوائنٹ. ہمسایہ فارسی زبان کا لفظ ہے، یہ بھی شارٹ کویسچن آتا ہے، اور ہمسائے کی اقسام آتی ہیں. ہمسائے کی کتنی اقسام ہیں؟ ہمسائے کی 3 اقسام ہیں. سب سے پہلے ہے رشتہ دار ہمسایہ، ایسا پڑوسی جو آپ کا رشتہ دار بھی ہے. دوسرا غیر رشتہ دار ہمسایہ، ایسا پڑوسی جو کہ آپ کا رشتہ دار نہیں ہے. اور تیسرا ہے اس میں عارضی تعلقات والا ساتھی. عارضی تعلقات والا ساتھی سے مراد ہے جس سے آپ ابھی بس جیسے آپ کسی بس اسٹاپ پہ ملے ہیں یا کسی ہوٹل میں ملے ہیں، یہ عارضی تعلقات والا جو ہے آپ کے ساتھی ہوتے ہیں. اس میں ان کے حقوق میں سب سے پہلے ہے عزت و احترام. ہمسائے کی عزت و احترام اسی طرح سے کرنی چاہیے جس طرح سے آپ اپنے گھر والوں کی، اپنے والدین کی عزت و احترام کرتے ہیں، کیونکہ ہمسائے جو ہیں ان کی ساتھ حسن سلوک کی بہت زیادہ تلقین کی گئی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کے نزدیک بہتر وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہو. اچھا، میں نے پیچھے جو پوائنٹ بتایا ہے کہ میرے یہ جملہ بولا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک میں کسی آیت کا لکھا ہے یہ جملہ غلط بولا گیا. میں یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے تلقین کی ہے. اللہ تعالیٰ کوئی بھی لفظ جو ہے غلط اگر نکل گیا منہ سے اس کو معاف کرے، آمین. ہمسائے کو تکلیف نہ دینا،
یہ ہمسائے کا حقوق ہے، اور ایک حق ہے کہ اپنے ہمسائے کو جو ہے وہ کسی بھی قسم کی تکلیف نہ دی جائے، کیونکہ جو لوگ اپنے ہمسایوں کو تکلیف دیتے ہیں نا تو اس کا ان سے جو ہے حساب لیا جائے گا، کیونکہ کسی بھی انسان کو اگر ہم تکلیف دیں گے تو اس کا حساب تو ہمیں دینا ہے نا۔ تو اسی طرح میرا گمان ہے کہ اس کا بھی حساب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے روز اللہ کے سامنے جو معاملہ سب سے پہلے پیش کیا جائے گا وہ دو پڑوسیوں کا جھگڑا ہوگا۔ جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت، کہ اپنے ہمسائے کی جان و مال اور عزت و آبرو کی بھی اسی طرح سے حفاظت ہو جس طرح سے آپ اپنی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہیں۔ خوشی غمی میں شرکت، آپ نوٹ کریں یہ تمام پوائنٹس تقریباً وہی ہیں جو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک میں ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کی کس قدر جو ہے وہ تلقین کی گئی ہے۔ تدفین میں شرکت، اگر ہمسایہ خود یا اس کے فیملی میں کوئی فوت ہو جائے، عزیز اس کا کوئی فوت ہو جائے، تو اس کے جنازے میں جو ہے وہ شرکت جو ہے وہ لازمی کرنی چاہیے۔ حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمسائے کا حق ہے کہ اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو۔ مالی امداد کرنا، غریب ہمسایہ جو ہے اس کی مالی امداد کرنا بھی مسلمان پر فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ہمسائے کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر آپ کا ہمسایہ بھوکا سو جائے گا تو اس سے کا بھی آپ سے حساب لیا جائے گا۔ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا ہمسایہ جو ہے وہ بھوکا رہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمسایوں کے حقوق کی کس قدر تلقین کی گئی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے غیر مسلموں کے حقوق اور ان کے فرائض، کہ جو غیر مسلم رہتے ہیں اسلامی ممالک میں ان کے کیا حقوق ہیں اور ان کے کیا فرائض ہیں۔ سب سے پہلے ان کا حقوق میں پوائنٹ ہے مذہب کی حفاظت، کے جو غیر مسلم اسلامی حکومت میں رہ رہے ہیں تو اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ ان کے مذہب کی حفاظت کی جائے، کیونکہ ہمارے دین میں کہا گیا ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اسلام نے جبر سے منع کیا، تو دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اس لیے آزادی سے وہ ان لوگوں کو اپنی عبادات کی کرنے دی جائیں اور ان کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی مشکل نہیں پیدا کی جانی چاہیے۔ ان کے جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت کرنی چاہیے۔ غیر مسلم کے لیے بھی سختی سے تلقین کی گئی ہے کہ غیر مسلم کے بھی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت کرنا اسلامی حکومت کا فرض ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے کسی ذمی کو قتل کر دیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا، یعنی کہ غیر مسلم کو جس نے قتل کر دیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے بھی محسوس ہوگی۔ مطلب جنت کی خوشبو اتنی زیادہ ہے کہ 40 سال کی مسافت سے بھی محسوس ہوگی، لیکن اس انسان کو خوشبو نہیں آئے گی جس نے کسی ذمی کو قتل کیا۔ سیاسی آزادی، غیر مسلموں کو سیاسی آزادی مکمل طور پر حاصل ہے۔ اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ وہ کسی بھی قسم کا پریشر ان پر نہ ڈالیں اور کسی بھی قسم کی ان کو تکلیف ہرگز مت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار حضرت عمر فاروق کو ٹوکنے والے شخص کو بات کرنے سے روکا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بات کرنے دو، اگر لوگ ہمیں نہ ٹوکے تو ان کا وجود بیکار ہے اور اگر ہم ان کی نہ سنیں تو ہمارا وجود بیکار ہے۔ مطلب سیاسی آزادی ان لوگوں کو حاصل ہے اور ان کی بات جو ہے وہ بھی سننا ضروری ہے۔ معاشی آزادی، انہیں ہر طرح کی معاشی آزادی ہونی چاہیے، جو سہولتیں مسلمانوں کو میسر ہوں۔ اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ وہی تمام سہولتیں غیر مسلموں کو بھی دی جائیں، ان کے لیے بھی تمام سہولتیں فراہم کی جائیں اور ان کے غربت کے خاتمے کے لیے بھی کوشش کی جائے اور ایسے اقدامات اٹھائے جائیں جس سے ان کی غربت کا خاتمہ ہو جائے۔ غیر مسلموں کے اب فرائض اور اسلامی حکومت کے حقوق، ہم نے پہلے پڑھے تھے غیر مسلموں کے حقوق اور اسلامی حکومت کے فرائض۔ اب کی پوائنٹ ہے غیر مسلموں کے فرائض اور اسلامی حکومت کے حقوق۔ اس میں سب سے پہلے ہے معاہدے کی پابندی۔ غیر مسلموں کا فرض ہے کہ وہ اسلامی حکومت کے ساتھ معاہدے کی پابندی کریں، جو معاہدہ ان کا اسلامی حکومت کے ساتھ ہو گیا اس کی پابندی کریں، اس میں کسی بھی قسم کی بے ایمانی مت کریں اور نہ ہی کوئی شرارت والا یا فتنے والا جو ہے فساد کرنے کا کوئی طریقہ جو ہے وہ شامل کریں۔
جو معاہدہ ان کے ساتھ کر لیا گیا اس کی پابندی جو ہے ان پہ لازم ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے اس میں وفاداری۔ غیر مسلموں کا فرض ہے کہ وہ اپنی اسلامی حکومت کے ساتھ جو ہے وہ وفادار رہیں۔ وفاداری جو ہے کوئی بھی تعلق ہو اس میں وفاداری بہت اہمیت کی حامل ہے۔ کوئی بھی تعلق جو ہے وفاداری کے بغیر ادھورا ہے۔ غیر مسلموں کا فرض ہے کہ وہ اپنی حکومت کے ساتھ وفادار رہیں، سرکشی مت کریں، بغاوت مت کریں، اور کسی بھی قسم کی جو ہے وہ غیر قانونی حرکت مت کریں، بلکہ ملکی قوانین کا احترام کریں۔ ان کا فرض ہے کہ جس طرح سے اسلامی حکومت کے احکامات ہوں ان کے مطابق جو ہے وہ پابندی کریں، اور معاشرے میں کسی بھی قسم کا فساد برپا کرنے والے مت بنیں۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں مگر امن سے، کبھی بھی دہشت سے یا کسی کو تنگ کر کے وہ اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتے۔ ٹیکسوں کی بروقت ادائیگی۔ غیر مسلموں کا فرض ہے کہ وہ ٹیکسوں کی جو ہے وہ بروقت ادائیگی وقت سے کر دیے جائیں، اور وہ اس میں کسی بھی قسم کی بے ایمانی جو ہے وہ مت کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اس میں کوئی لفظ جو ہے یا کوئی جملہ غلط بولا گیا ہو جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو، تو اللہ تعالیٰ بھول چوک جو بھی ہو گئی اسے معاف کرے، آمین۔